کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سابق رہنما رکن قومی اسمبلی شیر افضل مروت نے۔ بہت شکریہ شیر افضل مروت صاحب، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا۔ یہ بتائے گا کہ کس طرف پھر ملکی سیاسی حالات جا رہے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک طرف تو کہا جا رہا ہے عمران خان نے جیل سے پیغام دے دیا ہے وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کو کہ وہ سڑکوں پر نکلنے کی تیاری کریں، تاہم دوسری جانب جو تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے، سہیل آفریدی سارا معاملہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی طرف ڈال دیتے ہیں کہ جب وہ کال دیں گے محمود اچکزئی صاحب تو تحریک انصاف تیار ہوگی، ہم آپ کے پیچھے چلنے کو تیار ہوں گے۔ تو یہ کیا معاملہ چل رہا ہے؟ تحریک انصاف مزاحمت کرے گی یا یہ معاملہ صرف تحریک تحفظ آئین پاکستان کے کندھوں پر ہی رکھا جائے گا؟ وہ تو فی الحال مفاہمت کی بات کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ سمر عباس صاحب۔ جہاں تک خان کے جو اعلان کا تعلق ہے، انہوں نے تو بڑے دو ٹوک واضح الفاظ میں سہیل آفریدی کو پیغام دیے کہ آپ نے نکلنا ہے۔ اب پی ٹی آئی میں یہ جب ان کو مقرر کیا گیا تھا تو یہ اس کمٹمنٹ پہ تھی کہ 24 نومبر پہ وہ قافلے جو ہیں اسلام آباد لائے گا، اور 26 نومبر کا وعدہ پورا نہیں ہوا۔ اس کے بعد ایک نئی اختراع ایجاد کی گئی کہ جناب گین سمیع اللہ اور کلیم اللہ اور حسن سردار کے پاس جا رہی ہے۔ سہیل آفریدی صاحب کہتے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب اعلان کریں گے، جنید اکبر خان اعلان کریں گے، پھر کہتے ہیں علامہ راجہ نصر عباس صاحب کریں گے، پھر کہتے ہیں جی اچکزئی صاحب بات کریں گے۔ اچکزئی صاحب نے تو اس دن پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ میں دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ احتجاج جو ہیں وہ بچوں کو مروانا ہے اور میں بچوں کو نہیں مروا سکتا ہوں، تو لہٰذا اس نے کھل کے جواب دیا۔ دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ میرا نام کیوں لیا جا رہا ہے، مجھ سے پوچھے بغیر مجھے کیوں پولیٹیکل کمیٹی میں ڈال دیا، پی ٹی آئی کی پولیٹیکل کمیٹی میں۔ اور انہوں نے کہا جب تک میری خان سے ملاقات نہیں ہوتی ہے، ہمارے معاملات طے نہیں پاتے ہیں، تب تک میری طرف سے کسی لیول کا کوئی انتظار نہ کرے۔ یہ باتیں مخفی رکھ رہے ہیں۔ دوسری طرف ورکر جو ہیں اور خان، وہ اب ان کا انتظار کا لیول جو ہے نا وہ ایگزاسٹ کرتا جا رہا ہے۔ سہیل آفریدی صاحب کو یہ اندازہ ہے کہ پارٹی ذہنی طور پہ تیار نہیں ہے، پارٹی میں جو انتظامی طور پر اور ایز اے پارٹی آرگنائزیشنلی یہ اس کی ابھی تیاریاں مکمل نہیں ہوئی ہے۔ احتجاج کے لیے بہت سارے کام پہلے کرنے ہوتے ہیں اور عام آدمی کو باور کرانا ہوتا ہے کہ ان کا نکلنا کیوں ضروری ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ پارٹی فی الوقت امیڈیٹلی ایک لائے عمل دے کہ 10 خود 20 تو کہہ ایک رہے ہیں کہ مہینہ کے بعد لوگ نکلنے کے لیے تیار ہیں، آپ کے کارکنان، آپ کی جو یوتھ ہے وہ نکلنے کے لیے تیار ہے۔ تو یہ جو سہیل آفریدی کی طرف سے کال کا نہ دینا یا اس میں ایوائڈ کرنا، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے یا وہ تنظیمی معاملات یا تیاری نہ ہونا اس کی وجہ آپ بیان کر رہے ہیں؟ دیکھیں کیونکہ یوتھ دو مختلف تیار باتیں ہیں، کر رہے ہیں آپ۔ لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں یوتھ بھی تیار ہیں، لوگ نکلنا بھی چاہتے ہیں، لیکن احتجاج کے لیے جو تیاری درکار ہے موجودہ زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے، جو احتجاج پاکستان میں جس طرح ٹریٹ ہوتا ہے، اگر آپ 50,000 1 لاکھ لوگوں کو لاتے ہیں تو ان کا حشر سابقہ سے بھی برا ہوگا۔ اگر آپ 4 سے 5 لاکھ لوگ نکال لاتے ہیں تو پھر آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ 4 سے 5 لاکھ لوگ نکالنے کے لیے ایک لائے عمل مرتب کرنا لیکن تو ہوگا۔ 4-5 لاکھ لوگ جو ہیں وہ صرف کے پی سے نکلنے سے ہی تو تبدیلی نہیں آئے گی، وہ تو پنجاب میں بھی لوگ آپ کو نکالنے پڑیں گے۔ پنجاب میں تو فی الحال کوئی نکلنے کو تیار نظر نہیں آ رہا۔ پچھلے بھی جتنی بھی کالز دی گئی ہیں پنجاب سے تو لوگ نہیں آ سکے اسلام آباد کی کسی کی طرف آنے والی کسی بھی کال میں۔ ہمارا بات صاحب ایک ایک حلقے میں 5-5 لاکھ ووٹ پڑے ہیں پی ٹی آئی کو۔ میرے اپنے ضلع کی آبادی 10 لاکھ سے زیادہ ہے۔ 5 لاکھ لوگ کوئی اتنے ناممکنات تو نہیں ہے کہ 5 لاکھ لوگ نہیں مروت نکالے صاحب، جا لوگ سکتے، ووٹ تو لیکن دے 5 دیتے لاکھ ہیں، لوگ ووٹ تو ڈال دیتے ہیں، لیکن ڈنڈے کھانے کے لیے ہر کوئی سڑکوں پر نہیں آتا۔ دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ لوگوں کو قائل کس طرح کرتے ہیں۔ گیر میں ہمارا جلسہ تھا 9 مئی کے بعد، 1.5 سے 2.25 لاکھ لوگ آئے تھے۔ قصور میں 1.5 لاکھ لوگ نکلے تھے۔ کراچی میں 2 لاکھ لگ بھگ لوگ میرے ساتھ نکلے تھے۔ یہ 9 مئی کے بعد کی۔ اگر آپ لوگوں کو نکالنے کا ہنر جانتے ہیں، آپ لوگوں کو قائل کر سکتے ہیں، موٹیویٹ کر سکتے ہیں، ترغیب دے سکتے ہیں، اور لوگ ذہنی طور پر قائل ہو جاتے ہیں تو ایک ازدحام آتا ہے۔ یہ نہیں ہو مروت صاحب، سکتا ہے کہ خان آج کے دن کی اگر ہم بات کریں تو آج بھی تو کل کی سزاؤں کے اوپر جو ہے وہ کال دی گئی تھی کہ لوگ احتجاج کریں۔ کتنے لوگ نکلے کے پی میں آج احتجاج کرنے کے لیے سزاؤں کے خلاف؟ دیکھیں یہ پارٹی جب تک منقسم رہے گی، جب تک پارٹی میں گروپ بندیاں رہے گی، جب تک پارٹی میں لیڈرشپ جو ہیں وہ اعتماد سے محروم رکھی جائے گی، اور جب تک پارٹی متحد نہیں ہوگی اور پارٹی اپنا ڈھانچہ درست نہیں کرے گی، یہ بھول جائیں کہ یہ 1 لاکھ لوگ بھی نکال سکتے ہیں۔ پہلے یہ لوازمات پورے کرنے ہوں گے۔
جب آپ نے تمام لیڈرشپ کو یکجا کر کے آپ نے ان کو بٹھانا ہے قوم کے سامنے، اور انہوں نے الف اٹھانا ہے کہ کچھ بھی پیش آ جائے ہم ورکر کے ساتھ رہیں گے، جب لوگوں کا یہ یقین ہوگا کہ لیڈرشپ بھاگے گی نہیں، لیڈرشپ موجود رہے گی۔ یہاں پر تو آپ ماضی کے احتجاج دیکھ لیں، صحیح۔ جو چینلوں پہ آ کے آپسی گفتگو کرتے ہیں ان میں سے کوئی حضرت کبھی ہمارے احتجاجوں میں آیا ہی نہیں ہے، صرف اسٹوڈیو کی حد تک جو ہیں وہ کلابے اور بلند بانگ دعوے کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو عرض یہی کر رہا ہوں کہ پارٹی کو پہلے اپنی صلاحیت کو جو ہے نکارنا ہوگا، صحیح۔ پروموٹ کرنا ہوگا۔ 8 فروری کے بعد سے لے کر آج تک پارٹی بہت سارے نقصانات اٹھا چکی مروت ہے صاحب تنظیمی طور یہ پہ۔ بتائیں کہ اب تو آپ نے کہا نا وہ کلیم اللہ والی بات چل رہی ہے، اب تو معاملہ یہ ہے کہ خان صاحب نے کہا سہیل آفریدی سے کہ آپ بندے نکالے سڑکوں پر آئیں، سہیل آفریدی نے معاملہ سارا ڈال دیا محمود اچکزئی صاحب کے اوپر کہ وہ کال دیں گے تو پھر ہم نکلیں گے ان کے پیچھے۔ محمود اچکزئی صاحب نے تو سارا معاملہ میاں نواز شریف پر ڈال دیا ہے کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ سب کو بٹھائیں، مفاہمت کریں، مولانا فضل الرحمان پہ ڈال دیا ہے۔ یہ تو معاملہ چلتے چلتے سارا معاملہ ان میاں نواز شریف پہ آ گیا کہ جن پہ تحریک انصاف جن کے خلاف آج تک کیمپین کرتی رہی ہے، جن کے خلاف تحریک انصاف آج تک بیانات دیتی رہی ہے، سارا معاملہ ان پہ آ گیا۔ پھر تو آپ کو دیکھیے صلاح پی کر ہی ٹی لینی آئی چاہیے کو پھر۔ پھر بھی یا انتہائی ناگفتہ حالت ہیں، پھر بھی پی ٹی آئی کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کیا جانا چاہیے۔ ماضی میں 3 دفعہ انہی احتجاجوں کی توفیل تو اسٹیبلشمنٹ اور حکومت نے خان کی رہائی کے لیے ہمارے ساتھ گفت و شنید کی، ہماری سیٹلمنٹ ہوتے ہوتے رہ گئی، اور وہ بھی ہمارا اپنا تکبر تھا۔ تو لہذا جس دن پارٹی 1 لاکھ سے زیادہ لوگ، یعنی اگر انہوں نے ہر حالت میں یہ کنفرم کرنا ہے کہ خان کو نکالنا ہے، تو کم از کم 3 لاکھ لوگ جو ہیں وہ اسلام آباد میں ہونے چاہیے۔ یہ 3 لاکھ لوگ نکالنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن ان کے لیے ضروری ہے کہ پارٹی اپنے صفحے تو درست کر لیں۔ یہاں پہ تو کبھی ایک بین بجا رہا ہے، کبھی علی خانم جو ہے کسی کو اکھاڑ رہی ہے، کبھی سلمان اکرم راجہ جو ہے دوسری بانسری بجا رہا ہوتا ہے۔ ابھی تک تو یہ اپنے مفادات اور اپنے مقاصد سے نکلے نہیں ہے۔ پارٹی کے اندر ایک مایوسی کی کیفیت ہے۔ جب تک یہ یہ تمام چیزیں درست نہیں ہوں گی، 4 کام کر لے پی ٹی آئی تو خان باہر آ سکتا ہے۔ نمبر 1، پارٹی جو ہے تمام لیڈرشپ صفانہ ہو۔ نمبر 2، پارٹی کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم بنا لیں جس کے لیے کوارڈینیشن کریں، پھر سوشل میڈیا پہ موٹیویشن کریں۔ ہر آدمی جو ہے یہ سمجھ لیں کہ ہم نے پاکستانیوں کے لیے اور پاکستان کے مستقبل کے لیے، صحیح ہے۔ عدلیہ کی آزادی کے لیے جن حالات سے پاکستان کنار ہو چکا ہے، اس کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے ہم نے جوان، بوڑھے، بزرگ، بچوں، خواتین سب کو نکالنا ہے۔ یہ ممکن ہے۔ یہ بتائیے گا کہ اب ایسے میں تو جس طرح سے سزائیں ہو رہی ہیں ایک کے بعد ایک، بڑی تیزی دکھائی دے رہی ہے سزاؤں کے اندر، اب تو جو قیادت آپ کی لاہور کوٹ لکھپت جیل کے اندر تھی اسے بھی ریلائز ہو گیا ہے کہ لڑ کر مزاحمت کر کے مسائل کا حل نہیں نکالا جا سکتا، بلکہ مفاہمت میں ہی ان تمام مسائل کی کنجی ہے۔ وہاں سے بھی جو خط سامنے آیا 2 روز پہلے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مفاہمت کرنی چاہیے، تو یہ مفاہمت والا طریقہ ہی آپ سمجھتے ہیں کہ بہترین راستہ ہے یا مزاحمت کر کے ہی مسائل حل ہو سکتے ہیں؟ جی جی۔ پاکستان میں اگر یہ لوگ ناکام ہو جاتے ہیں